ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بہت ہی اچھا اور زبردست سیگمنٹ ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان ہونہار لوگوں کی جنہوں نے اپنے آن پہ بہت کچھ کیا ہے, ان لوگوں کے لیے جو سیلاب متاثرین تھے, جن کے پاس اسی لیے ایکسیسیبل نہیں تھی کام کرنے کی, چیزیں پہنچانے کی, یا پھر جو اپنی تمام تر جمع پونجی کھو چکے تھے. سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹریولر بھی ہیں. عادل تاج اور ان کے دوست ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, عفان رفیق, جنہوں نے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. لیکن انہوں نے کیا ہے, ان کا کام کیا تھا جس کے اوپر آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے, جس پر ہم بات کریں گے, وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی مدد کے مشن پر ہیں یہ, اور ابھی تک یہ خیبر پختونخوا, سوات اور صوابی سے انہوں نے آغاز کیا, اور گلگت بلتستان کی وادی یاسین, ہنزا, نگر, سیاچن اور شگر تک یہ امداد پہنچانے کے لیے خود گئے ہیں اپنے آن پر. اور اب ان کا اگلا پڑاؤ پنجاب ہے, جہاں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ متاثرہ خاندانوں تک آپ یہ کہیں کہ امید لے کر, سہارا لے کر ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے اور جائیں گے, ان کو راشن بھی تقسیم کریں گے. اور عادل تاج ان کے ساتھیوں کی یہ جدوجہد, ان کی یہ جس طرح سے آپ یہ کہیں کہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے, صرف امداد نہیں ہے بلکہ ایک جذبے کی کہانی ہے انسانیت کے لیے, پاکستان کے لیے. اور آج ہم ان دونوں سے ہی بات کریں گے, ان کی زبانی سنیں گے کہ ایکچوئل میں یہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا وہ کس طرح تھا. تھینک یو سو مچ عادل, آپ کا بھی, اور تھینک یو سو مچ عفان. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں, ابھی آف دا ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے آپ خود گئے, آپ نے وزٹ کیا, خاندانوں کو دیکھا, متاثرین کو دیکھا, اور اس کے بعد پھر آپ نے راشن بنایا اور پھر جا کر خود تقسیم کیا. بالکل. تو ہم نے سٹارٹ لیا تھا کے پی کے سے. جب بھی کوئی کہیں بھی نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ویڈیوز سوشل میڈیا میں ایک دم وائرل ہو جاتی ہیں, وہ لائم لائٹ میں آ جاتی ہیں. اس کی میں ایگزامپل دینا چاہوں گا بونیر سے, جہاں بلا شبہ بہت زیادہ تباہی ہوئی, لیکن وہ ایک دم لائم لائٹ میں اگر سارے لوگ بونیر کی طرف جانے لگے. تو آپ یقین کریں گے, شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ڈی سی بونیر نے پراپر ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ رش ہو گئی ہے کہ بھی پرائیویٹ این جی اوز اور کسی کو ہم انٹرٹین نہیں کر رہے, مطلب ہمارے پاس اتنا امداد پہنچ چکی ہے, تو پلیز آپ بالکل نہ آئیں بونیر کی طرف. تو ٹریولنگ کی وجہ سے ہماری فالوئنگ اچھی ہے ہر علاقے میں, تو لوگوں نے ہمیں خود اپروچ کیا کہ ہمارے علاقے کافی تباہ ہوئے ہیں, جس میں صوابی ہو گیا, صوابی میں آگے ایک ہے تحصیل ٹوپی میں گاؤں ہے جہاں 42 لوگ ایک اس کے گاؤں میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. 42 ایک ہی خاندان کے, ایک گاؤں میں, ایک گاؤں میں ایک خاندان کے 13 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور مینگورا میں کافی تباہی ہوئی ہے. مینگورا میں اب جو جتنا مشہور ہوا تھا, مطلب وہ مارکیٹ کا آیا تھا, لیکن اس کے آس پاس جتنے گاؤں ہیں وہ بھی کافی افیکٹ ہوئے تھے. تو پھر سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے لوگوں سے اپیل کی, اور میں 2022 میں بھی یہ کام کر چکا ہوں, تب بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب میں کام کیا تھا, تو لوگوں نے کافی اچھا رسپانس دیا تھا. تو اسی پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپیل کی اور لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. پھر ہم پرسنلی پہلے گئے وہاں, جو لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں انہیں ہم نے نوٹ کیا, ان کے نام وغیرہ لکھے, اور پھر کچھ عرصے بعد ہم ان کے پاس راشن لے کر گئے. کے پی سے ہم نے آغاز کیا, گلگت بلتستان تک جا چکے ہیں, اور ابھی انشاءاللہ پنجاب جائیں گے. صحیح ہو گیا. عفان, آپ بھی عادل کے ساتھ ہی موجود تھے, اور آپ نے بھی باقاعدہ تمام تر چیزوں کا پہلے اسی طرح سے جائزہ لیا اور پھر راشن تقسیم کیے. کیا کچھ آپ نے ایکسپیرینس کیا, کیا کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آپ نے وہاں پہ درد دیکھا, کیونکہ ہمارے سامنے جو ویژولز آ رہے تھے, شاید جا کر خود دیکھنا اور ویژولز کو دیکھنا کافی فرق ہے ان میں. ایسے ہی ہے بالکل. جب ہم پہنچے, صوابی پہنچے خاص کر, وہ تو ایک پورا گاؤں تباہ ہوا ہے نا, تو لوگ سامنے, مطلب ایسے لوگ تھے ہی نہیں وہاں کے جو بچے اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے گاؤں کے کیا حال تھا یا کچھ ایسے. اور ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہم ایک ہنزا جب گئے ایک جگہ پہ, تو وہاں ایک بھائی کا کہنا تھا کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ ایون پورے پاکستان میں اس ٹائم سیلاب آیا ہوا ہے اور آپ لوگ ہماری مدد کرنے آئے ہیں. اسی طرح سیاچین میں, شگر میں, تو ایسے بے شمار لوگ تھے کہ جو کہتے تھے یار کہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ اسلام آباد سے لوگ آئیں گے اور ہماری ہیلپ کریں گے. تو کافی مشکل تھا, لوگ کافی پریشان بھی تھے جن کے خاص کر گھر گئے, ٹھیک ہے, اور جانے بھی گئی ہیں, مین تو وہ چیز ہے. تو کافی مشکل تھا. اور اس کے ساتھ آپ نے کیش بھی تقسیم کیے؟ جی ہاں, ہم نے 60+ فیملیز کو کیش بھی دیا ہے. ایون کچھ ہنزا میں 1-2 جگہ پہ جن کا بزنس تھوڑا ڈسٹرب ہوا ہے اس کے آیا فلڈ میں, ان کو بھی ہم نے کیش دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اوورال سیاچین میں بھی جو ایک آخری گاؤں ہے کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس میں ہمارے دوستوں کی خاص کر ہیلپ ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا, ایون ڈی سی کی مدد سے ہم نے ساری چیزیں کی, اور ان کے ہی سربراہی میں ہم نے
کام کیا ہے, ہمیں کوئی مسئلہ اس طرح کا آیا نہیں ہے کہ ہم نے راشن اپنی اچھا پیکج دیا ہے, ایک یہ نہیں کہ 2 سے 3 ہزار والا, ہم نے ایک بہترین پیکج دیا ہے. بہترین پیکج دیا. صحیح. عادل, جب آپ ثوابی, مینگورہ, گلگت, سیاچن پہنچے, کیونکہ جس طرح سے عفان نے بھی یہی بات کی کہ آپ بالکل کہہ لیں کہ آخری گاؤں ہے وہ, وہاں پر آپ نے پہنچ کر سب سے زیادہ کیا ضرورت محسوس کی؟ راشن تو ماشاءاللہ آپ نے دیا, کیش بھی دیا, اس کے علاوہ بھی لوگوں کو ظاہرہ ضروریات تو بہت ہوں گی ان کی, لیکن سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت محسوس کی وہاں پر؟ گلگت بلتستان میں ہمیں جو سب سے زیادہ مشکل پیش آئی وہ ڈسٹرکٹ غزر میں پیش آئی, اور پھر سیاچن میں پیش آئی. اب آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈسٹرکٹ غزر میں گاؤں جو رات کو وہ جو ایک شیفٹ نے کال کر کے پورے گاؤں کو بچا لیا تھا, تو وہ پورا راستہ مکمل طور پہ بلاک ہو چکا ہے. تو وہ اس گاؤں تک پہنچنے کے لیے ہمیں گلگت سے صرف 3 دن لگے, اور 3 گاڑیاں ہم نے لٹرلی چینج کی. اس کے بعد ہم وہاں تیسرے دن جا کے اس گاؤں پہنچے, اور جس طرح عفان نے بتایا کہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے دور سے ہماری مدد کرنے کے لیے لوگ آئیں گے. تو ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے, روڈ کافی زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. اور لوگوں کی کیا اپیل تھی؟ ان کو بھی کسی چیز کی مزید ضرورت تھی راشن کے علاوہ؟ اب آپ دیکھیں کہ بالکل سیاچن اور غزر کا دوبارہ میں ڈسکس کروں گا, کیونکہ ہم ٹریولنگ کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا کہ وہاں کا ونٹر کتنا خطرناک ہے. اب لوگ مکمل طور پہ خیموں میں آباد ہو گئے ہیں, ٹینٹ ولیج, پراپر ٹینٹ ولیج بن چکا ہے غزر میں. تو ابھی ہم جب یہاں سے اسلام آباد سے جا رہے تھے, یہاں اتنی گرمی تھی, وہاں ابھی سے اتنی ٹھنڈ ہے سپٹمبر میں, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اکتوبر, نومبر, دسمبر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ان کے لیے. اور جو غزر ہے ابھی جا کے وہاں 2 سے 3 واش روم صرف ابھی بنے ہیں, باقی لوگ مکمل طور پہ خیموں پہ ہیں. جلد از جلد انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا. اور غزر میں جو سب سے بڑا مسئلہ بھی بن رہا ہے کہ وہ پانی کا راستہ بالکل بلاک ہو گیا, تھوڑا سا سپل وے ہے جو پانی بن رہا ہے. تو وہ پراپر پوری ایک عطاباد کی طرح ایک جھیل پیچھے بن چکی ہے, اس جھیل کی وجہ سے 50 سے 60 گھر ڈوب چکے ہیں. صرف جھیل کی وجہ سے, جو فلڈ سے نہیں افیکٹ ہوئے, وہ جھیل بننے کی وجہ سے لوگ آہستہ سے ایویکویٹ ہو رہے ہیں. تو وہ ایک نئی جھیل بن رہی ہے, تو بہت سی مشکلات ہیں وہاں. بیماریاں آپ کو پتہ ہے, جہاں فلڈ آتے ہیں وہاں کافی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. میڈیکل کیمپس لگ رہے ہیں, لیکن سردیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی لائف بہت مشکل ہے بھی آگے بہت. عفان, گورنمنٹ کی سہولیات وہاں پر کس حد تک تھی؟ کس طرح کی سہولیات وہاں پر پرووائڈ کی گئی ان کو؟ گورنمنٹس کی جو بیسک تھی وہ انہوں نے کیمپس وغیرہ مہیا کیے ہیں, ٹھیک ہے, کیمپس وغیرہ, لیکن اس کے بعد جو راشن واشن اتنا پہنچا ہے, لیکن جو جیسے ہم ہر ایک گاؤں میں گئے نا, ایک کونے تک گئے, تو وہاں لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح سے امداد ابھی تک پہنچی نہیں ہے, جو کہ نیوز میں تو سب نے بولا ہے کہ جی ہم نے پہنچا دیا, لیکن وہاں تک پہنچی نہیں تھی. تو وہ امید بھی کر رہے تھے کہ ابھی تک, کیونکہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں, تو ان کے لیے بیسک ابھی تو کیمپنگ میں رہ رہے ہیں, وہ کیمپس میں رہ رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں ہم خاص کر ونٹرز گزار سکیں. اور ظاہر ہے یہ کام تھوڑا لمبا ہے, گھر بنانا اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے کافی ٹائم لگے گا اور کافی اس کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو ان کا جو روزگار تھا وہ تھا بیسک ان کے جو فروٹس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے خوبانی ہے گلگت کی, وہ بڑی اس طرح کے ان کے سارے باغ سب سے زیادہ ان کے وہ تباہ ہو گئے ہیں قسم کے. مطلب جو جہاں سے پیسے آتے تھے وہی اب چیزیں ختم ہو گئی ہیں, تو ان کے لیے کافی مشکل ہے اب دوبارہ کاروبار سٹارٹ کرنا, یا ایون فصلیں لگانا, یا یہ چیزیں. اگلا پڑاؤ اب آپ کا پنجاب کی طرف ہوگا؟ جی, پنجاب ہم انشاءاللہ چاہ رہے ہیں, سیالکوٹ سے ہم سٹارٹ کریں گے. اچھا. اور پھر آگے جہاں جہاں دوستوں سے گراؤنڈ انفارمیشن لے رہے ہیں, اور وہی ابھی ہمارے لیے ورکنگ کر رہے ہیں. اور پھر کے پی میں کچھ علاقے ہیں جو ہمارے باقی ہیں, اور باقاعدہ لسٹ آپ بنا رہے ہیں؟ جی پراپر وہاں کے لوکل لوگوں سے کوشش ہے کہ جتنے ملٹری میں وہاں دوست ہیں جنہوں نے ایویکیشن میں کام کیا تھا سیالکوٹ میں اسپیشلی, انہیں بتایا کہ وہ ہمارے لیے لسٹ نکال کے دیں, کیونکہ جتنے مستحق لوگ ہوں گے ان تک پہنچنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیے گا عفان کہ اب جب پنجاب میں تو ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی کافی تیزی سے وہاں پر سہولیات فراہم کی جا رہی تھی, اور ہم نے اپنے کورسپونڈنٹ سے بھی بات کی, وہ لائیو وہاں پر موجود تھے, لیکن ظاہر ہے جو لوگ ڈسپلیسڈ ہیں ان کے لیے تو مطلب جتنا بھی کیا جائے تو وہ کم ہے. آپ کو کیسا فیل ہوا جب آپ لوگوں نے اس طرح سے لوگوں کی امداد کی؟ تو کتنی زیادہ خوشی ہوئی آپ کو؟ انٹرنل ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ یار ہم نے یہ چھوٹا سا بھی کام کیا ہے تو بہت بڑا کام جیسے لگتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. میرا تو خیر فرسٹ ٹائم تھا نا, میں ویسے آزاد کشمیر سے ہوں, کوٹلی سے. عادل بھائی کا ایکسپیرینس آلریڈی تھا 2022 میں, تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہم اگر ہی جائیں گے سب مل کے, تو ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مدد کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی, لوگوں کے چہروں پہ خوشی
دیکھ کے وہ تیار چلیں, کچھ اچھا ہی کیا ہم نے. اور ایون جو بچے ہوتے تھے ان کو وہ سارے اکٹھے ہوتے تھے, تو یہ ایک الگ ہی خوشی ہے کہ لوگوں کی آپ مدد کر رہے ہیں خود جا کے. ایون اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر سے ایک وہ نو موو لگ جاتا ہے کہ یار گھر سے نکلنا نہیں ہے. تو شروع میں تو ہم نے بتایا نہیں گھر پہ, ایون میں نے, تو بعد میں جا کے جب میں نے امی ابو کو بولا کہ میں آیا ہوں تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں. لیکن وہی بات ہے کہ پورا ملک اس ٹائم وہ ایک گھر پہ ہو جاتا ہے نا, تو اس موقع پہ جا کے لوگوں کی ہیلپ کرنا یہ بھی ایک چیلنج تھا جو کہ الحمدللہ ہم سب نے کیا ہے اور بہترین. ایگزیکٹلی ایک بہت بڑا چیلنج تھا, ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے, نوجوانوں کی, متاثرین کی آپ لوگوں نے کیا ہے. تھینک یو سو مچ عادل, آپ کا بھی تھینک یو سو مچ عفان, آپ کا بھی, آپ یہاں پر آئے. اور جس طرح امید ہے کہ اب آپ پنجاب جائیں گے اور وہاں بھی اسی طرح سے لوگوں کی مدد کریں گے. یہاں پر لیں گے ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.